افسوس، انسان اس قدر بھٹک چکا ہے کہ اپنی قبر کے حالات سے بے خبر ہے، مگر دوسروں کے جہنم میں جانے کا اسے پورا یقین ہے۔ مومن کی فکر دوسروں کے انجام کا فیصلہ کرنا نہیں بلکہ اپنی قبر، اپنے اعمال اور اپنے حساب کی تیاری کرنا ہے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو کنویں سے نکال کر یوسف کو تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ بے شک ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ زندگی میں کچھ لوگ آپ کو غلط سمجھیں گے، کچھ آپ کی نیت پر سوال اٹھائیں گے اور کچھ ایسی باتیں کہیں گے جن کا جواب دینا صرف آپ کا ذہنی سکون خراب کرے گا۔ ہر غلط فہمی دور کرنا، ہر تنقید کا جواب دینا اور ہر شخص کو اپنی وضاحت پیش کرتے رہنا ضروری نہیں۔ کبھی کبھی خاموش رہ جانا کمزوری نہیں بلکہ اپنے حدود، وقار اور ذہنی سکون کی حفاظت ہوتی ہے۔ اپنی توانائی ان باتوں پر خرچ کریں جو واقعی اہم ہے، کیونکہ سکون اس وقت ملتا ہے جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر بات کو ثابت کرنا اور ہر شخص کو مطمئن کرنا ہماری ذمہ داری نہیں۔ سورہ فلق کا سب سے گہرا سبق ہے کہ زندگی میں اندھیرے بھی آئیں گے، حسد بھی ہوگا، جادو بھی، بیماریاں بھی ہوں گی، مگر تم ہر چیز سے لڑ نہیں سکتے۔ ان سب سے لڑنے کے لیے تمہارا سہارا صحیح ہونا چاہیے، اور جس کا سہارا اللہ ہو اس کا کوئی شر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا، صرف ایک رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی، ورنہ یہ لوگ ایک غلطی کے پیچھے ساری اچھائیاں بھول جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تھوڑے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر گزار نہیں ہوتا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا بھی ایک قسم کا شکر ہے، اور اس کا ذکر نہ کرنا ناشکری ہے۔ اللہ سے تو کچھ نہیں چھپتا، اللہ تو وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جو زبان پر آئی بھی نہیں ہوتی، وہی تو بن مانگے عطا کرنے پر قادر ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہو یا دوستی کے۔ رحمتیں اور برکتیں کبھی ضائع نہیں ہوتی، یہاں تک کہ پھل کا جو لقمہ آپ کھا رہے ہیں وہ پہلے سے آپ کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ جب اس کا بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک طویل سفر کر کے آپ سے بہت سے گزر کر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو بس دل کو سکون دیں، جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ ضرور آپ تک آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مجھ پر درود پڑھے اور دوسروں کو بھی دعوت دے تو بروز قیامت میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ رشتوں میں سب سے خطرناک چیز صرف لڑائی نہیں، بے حسی ہے۔ جب انسان ناراض ہونا بھی چھوڑ دے، شکایت کرنا بھی چھوڑ دے اور سمجھانا بھی چھوڑ دے تو سمجھیں دل بہت تھک چکا ہے۔ آپ کی آمدنی آپ کے سوچ کے برابر ہوتی ہے، سوچ بڑی آمدنی بڑی، سوچ چھوٹی آمدنی چھوٹی۔ جب ابراہیم کا دل اسماعیل سے لگا تو اللہ نے قربانی کا حکم دے دیا، جب یعقوب کا دل یوسف سے لگا تو یوسف کو آنکھوں سے دور کر دیا گیا۔ جب تمہارا دل کسی انسان سے اس قدر لگ جائے کہ اللہ کو بھول جاؤ تو اللہ اس انسان کو دور کر دیتا ہے تاکہ دل واپس اسی کی طرف لوٹ آئے۔ یہ سزا نہیں، یہ اللہ کی محبت ہے کہ وہ اپنے بندوں کا دل کسی اور کے پاس رہنے نہیں دیتا۔ اور پھر ضروری تو نہیں کہ زندگی جیسی سوچی ہو ویسی ہی گزرے، زندگی جینے کے لیے حالات سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، پھر چاہے ہمارا دل زندہ رہے یا مر جائے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ مسکراؤ بے شک تمہارا دل پھٹ رہا ہو۔ لوگ کہتے ہیں دولت میں سکون ہے، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔
زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے، گھر اچھا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ صبر رکھو، اللہ کبھی کبھی وہ بھی عطا کر دیتا ہے جس کی تم نے امید تک نہیں کی ہوتی، اور دعا سے وہ راستے بھی کھل جاتے ہیں جہاں امید ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ بس اپنے رب سے امید مت چھوڑو، اور اگر آپ بھی اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں تو آمین ضرور لکھتے جائیں۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں بھی سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ خیر مانگا کرو ہر حال میں، کچھ بھی مانگنے سے پہلے خیر مانگو، کچھ بھی مانگتے ہوئے خیر مانگو، اور کچھ بھی مانگنے کے بعد بھی خیر مانگو، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا نعمت ہے اور کیا آزمائش ہے۔ کبھی جس چیز کو اپنی خوشی سمجھ کر مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، اور کبھی جس چیز سے ہم محروم رہتے ہیں اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی خیر چھپی ہوتی ہے۔ اگر خیر مل گئی تو گویا سب کچھ مل گیا۔ یا اللہ ہمیں وہی عطا کر جس میں ہمارے لیے خیر و برکت، سکون اور بھلائی ہو، اور جس چیز میں ہمارے لیے خیر نہیں اسے ہم سے دور فرما، اور ہمارے دل کو اپنے فیصلے پر راضی فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھوکے مسکین کے پیٹ میں ایک لقمہ پہنچانا 1000 مسجد کی تعمیر سے بہتر ہے۔ سورہ بقرہ کی 10 حیران کن فائدے۔ جس گھر میں یہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جادو اور نظر بد کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے بہترین ہے۔ گھر سے نحوست ختم ہوتی ہے اور رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ رات کو پڑھنے سے فرشتہ پوری رات حفاظت کرتا ہے۔ آخری 2 آیات رات کو پڑھنا ہر قسم کے شر اور آفات سے کفایت کرتا ہے۔ قیامت کے دن سفارش۔ یہ سورہ روز محشر اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔ دل کا اضطراب، پریشانیاں اور ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ زندگی کی بڑی سے بڑی رکاوٹیں اور بندشیں دور ہوتی ہیں۔ انسان ظاہری و باطنی بیماریوں اور ناگہانی آفت سے محفوظ رہتا ہے، اور پڑھنے والوں کا دل اور راستہ نور سے منور ہو جاتا ہے۔ آج سے ہی سورہ بقرہ کو اپنے روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں ہم معاف تو کر دیتے ہیں مگر نہ ان کو سننا چاہتے ہیں، نہ ملنا چاہتے ہیں، اور نہ کوئی تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نفرت نہیں، انصاف ہے خود اپنی ذات کے ساتھ۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ وقت ہمیشہ چہرے یاد رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہماری زندگی میں سب کچھ بکھرا ہوا محسوس ہو، مگر اللہ بکھری ہوئی کہانیوں کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا، بکھرے راستوں کو سنوارتا، اور مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے اپنے حالات سے زیادہ اپنے رب کی رحمت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ جب سنوارتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ اکبر لکھیں۔ موبائل کی روشنی میں نام اعمال سیاہ ہو رہے ہیں۔ قیامت کے دن اگر کہا جائے لاؤ اس موبائل کی ہسٹری کھولی جائے تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جو کچھ دیکھا، جو کچھ سنا، جو کچھ اپلوڈ کیا، جو رابطے قائم کیے، اپنا جائزہ ضرور لیجیے۔ یہ کہیں یہ موبائل کا استعمال میرے لیے جہنم کی آگ تو تیار نہیں کر رہا۔ اللہ رب العزت کی ناراضگی والی ساری چیزیں اس فتنے سے ڈیلیٹ کر دیں۔ اللہ رب العزت اس فتنے سے ہم سب کو حفاظت فرمائے، آمین۔ جب دل کو اپنے رب پر کامل بھروسہ ہو تو مشکلیں انسان کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط بناتی ہے۔ ہر آزمائش کے بعد اللہ آسانی عطا فرماتا ہے۔ بس یقین، صبر اور دعا کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ بھی اللہ کی مدد اور رحمت پر یقین رکھتے ہیں تو یا اللہ لکھیں۔ فجر کی نماز صرف ایک نماز نہیں، ایک امتحان بھی ہے۔ جو پوری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اس وقت بستر چھوڑ کر وضو کرنا اور آپ کے سامنے کھڑا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اپنے
رب کو اپنی نیند اور آرام سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ دن کی شروعات اگر فجر سے ہو تو دل میں سکون، وقت میں برکت اور زندگی میں اللہ کی مدد شامل رہتی ہے۔ اس لیے فجر کے وقت الارم بجے تو نیند کو ترجیح نہ دیں، اللہ کی پکار کو ترجیح دیں۔ آج سے کوشش کریں کہ فجر کبھی قضا نہ ہو۔ رات کو وقت پر سوئیں، الارم لگائیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ جس دن کا آغاز سجدے سے ہو وہ دن کبھی خالی نہیں جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں فجر سمیت 5 نمازوں کو ہمیشہ پابندی سے نصیب فرمائے، آمین۔ فجر کی 2 سنتیں کی اہمیت۔ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور اس کی ہر عیش و آرام کی چیز فانی ہے، جبکہ فجر کی 2 سنتیں کا ثواب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ چند منٹ کی ان 2 رکعتوں کی قیمت اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ پوری دنیا کی دولت بھی اس کے سامنے کچھ نہیں۔ بے شک